نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے عزیزو دوستو، ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا عمل کے جذبے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سیکھنے کو اور پھر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے تو اس کا طریقہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بتا دیتے ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے بہت ہی مجاہدات کیے، مشقتیں اٹھائیں۔ خیال تھا کہ شاید ان مجاہدات سے اور مشقتوں سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، لیکن انہوں نے جو راستہ منتخب کیا وہ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے منتخب کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری زندگی کی ریاضت، ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کی مشقت منہ پہ مار دی گئی، ذرہ برابر بھی انہیں نفع حاصل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جو محبوب بنانا چاہتا ہے اس نے ایک راستہ دیا ہے کہ اس راستے پر چل کر آئیں گے تو میرے محبوب بنیں گے اور آپ بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر اس راستے سے ہٹ کر آئیں گے تو نہ آپ میرے محبوب بنیں گے، نہ آپ مجھ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کہنے کو تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آپ کے راستے پر چلتا ہوں، آپ کے طریقے پر چلتا ہوں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر ہے یا راستے پر نہیں ہے؟ کہنے سے تو بات نہیں بنے گی، عمل سے بات بنے گی کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہفتے میں ایک دن کر لیے، مہینے میں ایک دن کر لیے، سال میں ایک دن چلے گئے، جا کر کے حاضری لگا دی۔ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا جان جوکھوں میں ڈالنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو کہنے کو تو کوئی زبان پکڑ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کہہ دے کہ بھئی میں حضور کا غلام، میں حضور پر قربان، مجھے حضور سے محبت، لیکن کہنے سے نہیں۔ کہنا تو آسان ہے، محبت کا دعویٰ تو کافروں کو بھی حضور سے تھا، محبت کا دعویٰ تو کافروں کو بھی حضور سے تھا، دعوے سے بات نہیں بنتی۔ ہندو یہ کہہ رہا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں سب کو سنا کر مکرم معظم محمد محمد، یہ ہندو کہہ رہا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں سب کو سنا کر مکرم معظم محمد محمد، اگرچہ نبی ہیں وہ آخری لیکن ہیں سب سے مقدم محمد محمد۔ زباں کا لبوں کو اشارہ یہی ہے کہیں مل کے باہم محمد محمد۔ اب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، اپنی وابستگی کا اظہار کر دیا کہ مجھے حضور سے محبت ہے، لیکن کیا اس کا یہ کہنا اس کے لیے نافع بنا؟ نہیں، نافع تب بنے گا جب وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا غلام بنا لے گا، ایمان لے آئے گا۔ ابو لہب جس کا ذکر اللہ نے تبت یدا ابی لہب میں کی ہے، اس نے حضور کے پیدا ہونے پر خوشی میں جب اس کی باندی نے لونڈی نے اسے مبارکباد دی کہ آپ کو بھتیجا اللہ نے دیا ہے، تو اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ تو محبت تو تھی، خوشی بھی تھی، لیکن کیا اس سے فائدہ ہوا؟ نہیں۔ اللہ نے آیتیں اتارتی ہیں، تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ آیتیں اتارتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محبت کا معیار وہ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اپنی عقل سے اگر کوئی آدمی معیار بناتا ہے تو میرے عزیزو وہ معیار ٹھیک نہیں، اگرچہ وہ صحابی ہی کہے، اگرچہ وہ صحابی ہی کہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، روزے سے تھے، اور روزہ بھی نفلی نہیں تھا، رمضان المبارک کا روزہ تھا۔ جب خاصا آگے چلے گئے تو ایک جگہ ہے قراء الغمیم، یہاں پہنچ کر عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ، پانی پیالے میں آپ کو دیا گیا۔ آپ نے یوں ہاتھ اوپر کیا کہ سارے لوگ مجمع جو میرے ساتھ ہے وہ دیکھ لے، اور یہ مجمع کم و بیش 12,000 کا مجمع، سب نے دیکھا۔ آپ نے وہ پانی پی لیا، یعنی روزہ افطار کر لیا۔ اب لوگ دو طرح کے ہو گئے،
اکثر نے تو جب یہ دیکھا کہ حضور نے ایسا کر لیا تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، بس فوراً پی لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوراً کیا کیا؟ پی لیا۔ کچھ نے نہیں پیا، کچھ نے نہیں پیا کہ بھئی روزہ ہے اور رمضان کا روزہ ہے، عصر کا وقت ہے، آدھا گھنٹہ تو باقی ہے، کیوں توڑیں؟ اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی کہ یا رسول اللہ اکثر نے تو روزہ افطار کر دیا آپ کو دیکھ کر اور کچھ نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سنو کتنی زبردست سخت بات ہے۔ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ بتا دیا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو میرے ذریعے سے ہوگا، جو میرے ذریعے سے ہٹ کر ہوگا، ساری کائنات کو اس میں حسن نظر آئے، اس میں حسن نہیں ہے، اس میں ظلمت ہے، حسن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے اپنے عمل سے کیا ثابت کیا؟ کہ ہم اولویت افضل پر عمل کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہم افضلیت پر عمل کر رہے ہیں، کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک سہولت پر عمل کر لیا ہے، گویا ہم اللہ کے نبی سے آگے نکل گئے۔ کیا بتا رہا ہے عمل؟ شریعت مطہرہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے جیسے عبادت میں حضور کی اطاعت ہے، عبادت شروع کرنے کے بعد اگر حضور توڑ دیں تو اب توڑنے میں بھی ویسے ہی حضور کی اطاعت ہے جیسے کرنے میں حضور کی اطاعت ہے۔ آگے ہوگی بات سمجھ میں آگئی؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ بار بار جتنا قرآن میں حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے اتنا کسی اور چیز کا حکم ہے نہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، یہ تو پتہ چلا کہ اطاعت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل، اور فرمایا جنہوں نے انکار کیا وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ یا رسول اللہ انکار کیا مطلب؟ فرمایا جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا، نافرمانی کی، وہ جہنم میں داخل ہو۔ دیکھو میرے بھائیوں، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی، حضور علیہ السلام کے گھر پر 3 صحابی آئے جن میں ایک حضرت علی بھی تھے اور ایک غالباً حضرت عثمان بن مظعون تھے، ایک اور صحابی تھے۔ آ کر کے ازواج مطہرات سے حضور کے احوال پوچھنے لگے، انہوں نے بتا دیے۔ تو انہوں نے احوال سن کر کہا کہ ہم اللہ کے نبی کی طرح تو نہیں ہو سکتے، اللہ نے ان کے درجے تو بہت بلند کر دیے، آپ تو معصوم ہیں، آپ عبادت نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اب بتاؤ اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ کون سے گناہ کی بات؟
نکاح کرنا تو سنت ہے نا. روزہ رکھنا ثواب ہے، رات کو جاگنا عبادت کرنا ثواب ہے، گناہ کی بات تو کوئی بھی نہیں. آپ علیہ السلام تشریف لائے، اب یہ باتیں کر ہی رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا باتیں ہو رہی یا رسول اللہ؟ یہ آپ نے فرمایا سنو، میرا طریقہ رات کو سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے، میرا طریقہ نکاح کرنا بھی ہے، میرا طریقہ روزہ رکھنا بھی ہے، افطار کرنا بھی ہے. فرمایا کہ میرے طریقے سے چل کے آؤ گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور میرے طریقے سے ہٹ کے آؤ گے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. تو پتہ چلا میرے پیارو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے بس وہی دین ہے. بس دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی حسین نہیں، کوئی حسین. صحابی کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، کان الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، اجود الناس، احسن الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. سخی تو اجود کے معنی بنتے ہی نہیں. جود ایک عربی کا لفظ ہے، اس سخی کا معنی تو اس لفظ کا معنی بنتا ہی نہیں. سخی کہتے ہیں مال کو تقسیم کرنے والا، اور جود کے معنی ہوتے ہیں آتا ما ینبغی لمن ینبغی، جو خواہش لے کے آیا اس کو وہ دے دیا. کوئی علم کے لیے آیا اس کو علم کے سمندر دے دیے، کوئی ہدایت کے لیے آیا اس کو ہدایت عطا کر دی، کوئی لباس کے لیے آیا اس کو لباس دے دیا، کوئی مال کے لیے آیا اس کو مال دے دیا. اور ایسا دیا، ایک صحابی حضور کے لیے سبزی ککڑی کا تحفہ لائے، انہوں نے 2-4 کلو یہ کلو ککڑیاں حضور کو دی، آپ نے لپ بھر کر کے سونا ان کو دے دیا. آپ کی سخاوت کی مثال نہیں. حسین اتنے تھے کہ کائنات کے سب سے زیادہ حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن کسی کے پاس نہیں تھا. صحابی کہتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، آپ کا حسن ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے رخسار میں چل رہا ہے. رات کو کسی بات پر مسکرائے تو ایسا نور نکلا کہ سوئی تک روشن ہو گئی. صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، حضور سے ملا، حضور نے یوں میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، تو اتنی خوشبو تھی آپ کے دستے مبارک میں کہ جیسے خوشبو کے ڈبے سے نکالا ہو، ایسی خوشبو. اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں، راستے سے خوشبو آیا کرتی تھی. یعنی اتنا حسن، جب ظاہری جسم میں اتنا حسن ہے تو آپ کے جسد اقدس سے نکلنے والے جو اعمال ہیں ان میں بھی اتنا ہی حسن ہے، ان میں بھی اتنا ہی حسن ہے. اور کوئی انسان لاکھوں تو دکھاؤ، ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں، ان کے جسم سے نکلنے والے کسی عمل میں وہ حسن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جستے اطہر سے نکلنے والے عمل میں حسن ہے. تو لہذا جو یہ چاہے کہ میرے عمل میں حسن آ جائے، کیا مطلب؟ میرے کھانے میں حسن آ جائے، میرے بیٹھنے میں حسن آ جائے، میرے پہننے میں حسن آ جائے، میرے چلنے میں حسن آ جائے، میرے دیکھنے میں حسن آ جائے، میرے بولنے میں حسن آ جائے، تو وہ حسین اعمال کو اختیار کر لے، حسن آ جائے گا. ایسا حسن آئے گا آسمان کے فرشتے بھی رشک کر اٹھیں گے. ایسا حسن آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، جن کے اعمال سب سے زیادہ حسین ہیں، ان اعمال کو اس نے اختیار کر لیا. جب ان اعمال کو اختیار کر لیا تو حسین ہو گیا. تو بھائی حسن حضور کے طریقوں میں ہے. محدثین میں دو لوگ گزرے ہیں، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. دونوں ٹاپ کے لوگ تھے، بہت عظیم المرتبت لوگ. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں جلدی سے پاؤں رکھا تو بے دھیانی میں الٹا پاؤں رکھ دیا. کیا کیا؟ الٹا پاؤں، بے دھیانی میں، جان کر نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بے دھیانی میں، غفلت میں الٹا پاؤں رکھ دیا. تو آواز آئی، ارے بیل، یہ آواز آئی، ارے بیل، دعویٰ اطاعت رسول کا اور عمل آپ کے طریقے سے ہٹ کر. یہ آواز آئی. بیل، عربی میں بیل کو سور کہتے ہیں، سفیان ثوری. اللہ اکبر. یہ سرزنش ہوئی، تنبیہ ہوئی. اس لقب کو اتنا پیارا بنا لیا کہ اپنے نام کا حصہ بنا دیا. سفیان ثوری، سفیان ثوری. اس کے بعد بس اسی نام سے پکارے جاتے تھے، سفیان ثوری. ثوری کیا مانا؟ بیل. حضرت معین الدین چشتی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. خلال رہ گیا داڑھی میں، خلال. آواز آئی کہ میاں دعویٰ محبت رسول کا اور طریقہ اللہ کے نبی کا چھوڑے ہو. بس پھر زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا. ان کے ہاتھ پر کفن چور نے توبہ کی. کفن چور جو قبریں کھودتا، میتوں سے کفن چراتا اور ان کو بیچ دیتا تھا. اللہ نے ہدایت دے دی، توبہ کر لی. تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ میاں ایک بات تو بتاؤ. انہوں نے کہا جی پوچھیں. کہا کہ دیکھو اب تو آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگو. یہ بتاؤ کہ آپ جو کفن چوری کرتے تھے تو قبر میں میت میں کیا چیز آپ پاتے تھے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ پاتے ہوں، جو آپ نے دیکھی ہو، قابل ذکر؟ کہا جی ہاں، میں نے یہ دیکھا کہ
اکثر مسلمانوں کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا تھا. اکثر مسلمانوں کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا تھا. میں نے یہ دیکھا. انہوں نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, افسوس کیا. اور پھر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث گزرے, ان سے ذکر کیا کہ حضرت ایسا ہے. کہا یہ ان لوگوں کا حال ہے جو حضور کے طریقوں سے اعراض کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو حضور کے طریقوں سے اعراض کرتے ہیں. آج ہم ہر چیز سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سچی بات بتائیں کہ کبھی حضور کے طریقے بھی جاننے کی کوشش کی؟ کھانے کی حضور کی 55 سنتیں ہیں. کتنی؟ 55. سو کر اٹھ کر بیت الخلاء میں جانے تک اور فارغ ہونے تک 19 سنتیں ہیں. 19 سنتیں ہیں. کبھی زندگی میں ہم نے کوشش کی کہ ایک ہی دفعہ حضور کے یہ طریقے ہم جان لیں, ان کا مذاکرہ کر لیں, کسی عالم سے سیکھ لیں. ایک دفعہ تو کم از کم زندگی میں ہم یہ سیکھ لیں. لباس پہننے کی 13 سنتیں ہیں. اس طرح بے شمار ہم ان کو سیکھ لیں تاکہ یہ ہمارے اعمال حسن والے اعمال بن جائیں, خوبصورتی والے اعمال بن جائیں. ہمارا لباس پہننا, ہمارا کھانا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا بیت الخلاء میں جانا, ہمارا مسجد میں آنا, یہ حضور کے طریقے سے ہو جائے. میرے عزیزو, حضور کے طریقے سے ہوگا تو بات بنے گی, اور اگر حضور کے طریقے سے نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اللہ کو حضور کا ہی طریقہ پسند ہے, حضور کی ہی ادائیں پسند ہیں. اور صحیح معنوں میں اللہ کے محبوب تبھی بنیں گے جب ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور کے طریقے لے آئیں گے. اور جب حضور کے طریقے آ جائیں گے تو اللہ ہمارے ظاہر میں بھی حسن پیدا کر دیں گے, ہمارے باطن میں بھی حسن پیدا کر دیں گے. اور اگر حضور کے طریقے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا, 2 چیزیں ایسی ہیں, 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہوتا ہے. مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر تھا, میں آپ کے روضہ اطہر پر تھا, درود پاک پڑھ رہا تھا. تو رش کی وجہ سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا. مواجہ شریف یعنی جس طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے اس طرف تھوڑا سا فاصلے پر تھا. تو درود پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہو گئی, اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں, حضور کے قریب ہو جاؤں. اور قریب ہو کے یعنی آپ کا قرب ہو جائے. میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو اچانک مجھے یوں لگا کہ مجھے آواز آئی ہے
کہ میاں ہمارے قریب وہ نہیں جو دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے، ہمارے قریب تو وہ ہے جو طریقوں میں ہمارے قریب ہے. ہمارے قریب تو وہ ہے جو ہمارے طریقوں میں ہمارے قریب ہے. کوئی اگر دیوار کے ساتھ بھی لگ کے کھڑا ہے تو وہ قریب نہیں ہے، وہ قریب ہو کر بھی دور ہے. اور جو حضور کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں وہ اگر دنیا کے دوسرے کنارے پر ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے نبی کے بالکل قریب ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ ہم آج کے بعد یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں ہم ان کو اختیار کریں گے. انشاءاللہ ہم ان کو اختیار کریں گے تاکہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے. خوبصورت ہی نہیں، حدیث میں آتا ہے جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ حضور کا قرب ہوگا. اور جسے حضور کا قرب حاصل ہو گیا حقیقت میں کامیابی تو اسی کی کامیابی ہے. اور جو حضور کا کہلانے کے بعد بھی حضور سے دور ہو گیا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری طرف بڑھنا چاہیں گے، فرشتے روک دیں گے. فرشتے روک دیں گے. میں کہوں گا آنے دو بھائی، یہ تو بظاہر میرے لگ رہے ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں نہیں آپ کے نہیں ہیں، آپ کے نہیں. یہ تو وہ ہیں جنہیں آپ کی زندگی محبوب نہ تھی، جنہیں آپ کی زندگی محبوب نہ تھی، آپ کا رہن سہن محبوب نہ تھا، آپ کا طرز تکلم محبوب نہ تھا، آپ کے خورد و نوش کا انداز معلوم نہ تھا، محبوب نہ تھا، سونے اٹھنے کا انداز محبوب نہ تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں. تو بھائی بس سادہ سا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانے کا، درود پاک کی کثرت، حضور کے مبارک زندگی، حضور کی مبارک زندگی کو اختیار کر لیں، درود پاک کی کثرت کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی حضور کا قرب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی حضور کا قرب ہوگا. اور دیکھو جب حضور کی زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر حضور کی زندگی کو اپنا لو. اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. آج کیا کہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار، بالوں کا سٹائل دیکھیں، یعنی آدھے بال ہوتے ہیں آدھے سر کے بال نہیں ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ صرف بالوں کے بال. لباس کو دیکھ لیں، لباس کو دیکھ لیں، بالوں کو دیکھ لیں، لباس کو دیکھ لیں، طرز تکلم کو دیکھ لیں، چلنے کے انداز کو دیکھ لیں، کھانے کے انداز کو دیکھ لیں. دیندار پڑھے لکھے لوگ، نمازی، اگر آپ کے ہاں آ گئے، آپ نے جوس پیش کر دیا، شربت پیش کر دیا، بوتل پیش کر دی تو وہ آدھی چھوڑ دیں گے، آدھی نہیں تو چوتھا حصہ چھوڑ دیں گے. بھئی کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے کچھ زیادہ پیٹ باہر آ رہا تھا، جب اتنا پی لیا تو یہ کچھ چھوڑ دیا. کیا ہے؟ فیشن ہے. دیکھو جیسے ہم ایک قطرے کے محتاج ہیں ایسے ہی اس کے بھی محتاج ہیں. جیسے ایک لقمے کے، پہلے لقمے کے ہم محتاج. آپ سوچیں
کہ 5 دن کا فاقہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا ہو، اس وقت اگر آپ کو 4 لقمے مل جائیں کھانے کے تو کس قدر کھائیں گے، کیسے کھائیں گے؟ اس وقت کوئی آپ سے کہے کہ میاں 2 لقمے کھا لو 2 چھوڑ دو، پاگل ہو رہے، اس وقت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ جیسے ہم پہلے لقمے کے محتاج ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، ایسے ہی ہم آخری کے بھی محتاج ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تم کیا جانو کہ اللہ نے برکت آخری گھونٹ میں رکھی ہے، یہ پہلے گھونٹ میں رکھی ہے۔ تو بھائی یہیں سے تو پہچانا جاتا ہے آدمی، یہیں سے اچھا خاصا دیندار ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، شلوار ٹخنوں سے نیچے۔ بعض دفعہ تو بہت صدمہ ہوتا ہے، ایسے لوگ نماز پڑھ کے نکلیں گے تو شلوار باقاعدہ سے ٹخنوں سے نیچے کر لیں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد، آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، نہ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ کتنا سخت وعید ہے۔ تو بھائی ان چیزوں کو کون اپنائے گا؟ دیکھو انہی چیزوں کو علماء نے لکھا، آداب کی رعایت رکھو گے تو اللہ سنن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، سنن کی رعایت کرو گے تو اللہ فرائض کا اہتمام نصیب فرما دیں گے، اور اگر آداب کو چھوڑ دو گے تو سنتوں سے محروم ہو جاؤ گے، سنتوں سے محروم ہو گئے تو فرائض سے محروم ہو جاؤ گے، فرائض سے محروم۔ تو بھائی کوشش کریں ہم بھی اور گھر میں بھی اس بات کی محنت چلائیں کہ ہم پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ بھئی ہم سے کہیں کہ حضرت ہم ایک دن آپ کو وقت دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ، آپ ہمیں مذاکرہ کریں ہمارے ساتھ، ہمیں بتائیں کھانے کے لیے کن کن چیزوں، کون کون سی سنتیں ہیں۔ آخر جو 55 سنتیں ہیں، کتنی؟ 55 سنتیں ہیں، تو پتہ تو ہونا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے، کم از کم ایک دفعہ دیکھ تو لیں، ایک دفعہ ہمارے علم میں تو آ جائے۔ سو کر اٹھنے سے لے کر واش روم جانے تک 19 20 25 سنتیں ہیں، پتہ تو ہو۔ لباس پہننے کی 13 سنتیں ہیں، پتہ تو ہو۔ کب پتہ کریں گے؟ تو میرے عزیزو، یہی اگر انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا تو بس سمجھو کامیابی حاصل ہو گئی۔ دیکھو انشاءاللہ جب ظاہر بنتا ہے تو باطن بھی بنتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب باطن بنا ہوگا تو ظاہر بھی بنے گا، جب ظاہر بنا ہوگا تو باطن بھی بنے گا۔ ایمان اندر میں ہوتا ہے، اسلام ظاہر میں ہوتا ہے۔ اسلام چلتے 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 منزل طے کر کے اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایمان نکلتے ہاتھ سے ایمان، آنکھ سے ایمان، زبان سے ایمان، کانوں سے ایمان، چلنے سے ایمان، معاملات سے ایمان، نکلتے نکلتے اعضاء و جوارح تک آ جاتا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کی تشریح ہے، یعنی ایک ظاہر سے چلتا ہے باطن تک پہنچتا ہے، اور ایک باطن سے چلتا ہے ظاہر تک پہنچتا ہے۔ تو بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں ظاہر کو کیا کرنا، اصل تو دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب دل ٹھیک ہوگا تو ظاہر بھی ٹھیک ہوگا۔ جب ظاہر دل گندا ہوگا تو اس گندگی کے اثرات، کیلا گلا ہوا سڑا ہوا ہو نا تو اس کا چھلکا بھی سڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا چھلکا بھی سڑا ہوا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔
جب اندر ٹھیک ہوگا تو پھر انشاءاللہ ظاہر بھی ٹھیک ہوگا، اور جب اندر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر بات اوپر کا حصہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنے کی اور اپنا باطن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ 6 مہینے تک غسل نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہندوانہ طریقے ہیں، یہ تو ہندوؤں نے دی ہوئی ان کی طریقے ہیں کہ بھئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اتنے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں، ہر چیز میں، سونے سے لے کر جاگنے تک، پہننے سے لے کر اتارنے تک، کھانے سے لے کر پہننے تک، گھر سے لے کر عدالت تک، ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈھونڈ کر لائیں۔ اور یاد رکھو، جب حضور سے محبت ہوگی پھر محبت کے آداب خود بخود آ جاتے ہیں، محبت خود بخود اپنا آپ بتاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا یوسف الدہانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کئی سارے انہوں نے زیارت کی ہوگی حضرت کی، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوں جنہوں نے زیارت نہ کی ہو، نام سنا ہوگا۔ بہت بڑے عالم بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ لوکی نام سنا ہو، سبزی حضور علیہ السلام کو محبوب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رغبت سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے 7 سال تک ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کے کھانے میں دسترخوان پر لوکی ضرور ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوکی نہ ہو۔ 7 سال تک ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں لوکی ضرور ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے پھر آدمی اس کی پسند کی چیزوں کو خود نکالنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، آیت کریمہ پڑھا گیا، اے اللہ ان مبارک اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی،
عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما۔ خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی برکت سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ان کی آزمائش کو ختم فرما، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد اور معاونت فرما۔ اے اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما، ان کے قوت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ پاک ان مٹھی بھر مسلمانوں اور مجاہدین کے ہاتھوں سے دنیا کفر کو نشان عبرت بنا دیجئے، ذلت کا نشان بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کی اپنے ان مظلوم بھائیوں کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔